بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ صورت جن کی آیت مبارکہ کے نقوش ہیں، جو کہ صرف آپ نے پاس رکھنے ہوں گے، اور آیت مبارکہ کی ترتیب یہ ہوگی کہ اس کو آپ نے رات کو پڑھ کے سونا ہوگا۔ اس کا یہ کوئی فارمولہ اس طرح سے ہے، اور جو نقوش ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ نے نقوش اپنے پاس رکھنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پڑھ کے سونا ہے بس۔ مکمل ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا چارٹ آ جاتا ہے ہند کو عامل میں سب سے پہلے ویڈیو میں، کیونکہ یہ چارٹ آپ کو سمجھانا بتانا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نام کا پہلا حروف دیکھتے ہیں اس میں کہ وہ آتشی لائن میں ہے، بادی میں ہے، آبی میں ہے یا خاکی میں۔ جب آپ کو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا عناصر جو ہے وہ آتشی ہے یا بادی ہے یا آبی ہے یا خاکی ہے، اب جب یہ آپ سیکھ لیتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں آپ کے نام کا نقوش۔ نقوش آپ کے نام کا کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ چارٹ میں آپ نے دیکھ لیا آپ آتشی ہیں، اب آپ نے یہاں سے ایک نقوش لکھنا ہے۔ صورت جن کی آیت مبارکہ کا یہ جو نقوش ہے، اس کی کل تعداد 3955 ہے، اور نقوش آپ کے اسکرین کے سامنے ہے چاروں عناصر کے اسکرین کے سامنے نقوش ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ آتشی ہیں تو ایک نقوش لکھیں گے، آپ بادی ہیں تو ایک نقوش لکھیں گے، آپ آبی ہیں تو ایک نقوش لکھیں گے، اگر آپ خاکی ہیں تو ایک نقوش لکھیں گے۔ لکھنے کی ترتیب الگ سے ہوتی ہے، جو اس کو جمع کرنے پہ لاسٹ پہ عدد بچتے ہیں 3955، وہ ہی بچتے ہیں 3955، وہ ہی بچتے ہیں، وہی بنتے ہیں آخر میں۔ اب ہم نے اگر آتشی ہیں تو ہم نے اس نقوش کو کیسے لکھنا ہے یا پھر اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ سب سے پہلے اگر آپ آتشی ہیں تو جہاں پہ لکھا ہوا ہے آتشی، وہاں پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہوتی ہے، اور چاروں طرف چاروں بڑوں فرشتوں کے نام لکھنے ہوتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل کے نام لکھنے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ نے لکھ دیا۔ اب چار چالیں ہیں، ٹھیک ہے، چیز ایک ہی ہے، نقوش ایک ہی ہے، مگر چار ترتیبوں سے لکھنے کی ترتیب سے اس لیے سمجھائی گئی ہے کہ جو اب آپ آتشی ہیں وہ آتشی طریقے سے لکھیں گے، جو بادی ہیں اس کو بادی طریقے سے لکھیں گے، جو آبی ہیں اس نقوش کو آبی طریقے سے لکھیں گے، اور جو خاکی ہیں وہ اس نقوش کو خاکی طریقے سے لکھیں گے۔ تب جا کے یہ عمل کامیاب ہوگا، ورنہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ آتشی ہیں تو آپ بادی آبی خاکی نقوش نہیں لکھ سکتے۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا، پہلے پارٹ میں آپ نے کیا سمجھا کہ آپ نے اپنے نام کا پہلا حروف دیکھا وہ کس لائن میں، آتشی، بادی، آبی میں۔ دوسری جگہ آپ نے یہاں آگے سمجھنے کی کوشش کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے نام کا نقوش لکھنا ہے۔ جب آپ نے نقوش لکھ لیا، اب کیا کرنا ہے، اس کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے اس کو آپ نے اپنے سراندے کے اندر رکھ دینا ہے، اس کو آپ نے اپنے سراندے کے اندر رکھ دینا ہے۔ یہ آپ کا کام، یہاں تک نقوش کا جو کام تھا وہ ختم ہو گیا۔ خوشبو لگانی ضروری ہے اس نقوش کے اوپر۔ جو احباب سمجھتے ہیں کہ ہم نقوش فوٹو کاپی کروائیں تو فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں، جو احباب چاہتے ہیں کہ ہم گھر میں نقوش لکھیں اور ہمیں لکھنا آنا چاہیے، تو وہ یہاں پہ چارٹ کی طرح نظر ثانی کرتے ہیں۔ ہم صورت جن کی جو آیت مبارکہ ہے، کل تعداد 3955 آ گئی۔ کثر لفظ جو ہوتے ہیں وہ لفظ ہوتے ہیں جو بیچ میں اڑا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، مس کر دیتے ہیں، ان کو کثر کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو نقوش میں آتشی، بادی، آبی چاروں نقوشوں میں جو کثر ہے وہ 2 کی ہے۔ 2 کی کثر سے مراد ہے چھٹے اور 7 والے خانے میں، 6 اور 7 والے خانے میں وہاں پہ 2 کی کثر ہے۔ آپ نے وہاں 2 لفظ ڈیلیٹ کر دینے ہیں، چھوڑ دینے ہیں، آپ کا نقوش پر ہو گیا۔ اب یہاں پہ 3955 میں سے ہم نے 24 مائنس کیے، 24 مائنس کرنے ہوتے ہیں، جتنے کل ہماری عدد ہوتے ہیں اس میں سے ہم نے 24 مائنس کرنے ہوتے ہیں۔ 3931 آگے۔ اب 3931 کو ہم نے 3 کے اوپر تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں آپ نے جاننا ہوتا ہے کہ کل عدد کتنے ہیں، دوسرے مرحلے میں آپ نے یہ دیکھا کثر کتنے کی ہے، 6 سے 7 والے خانے میں 2 کی کثر ہے۔ تیسرے مرحلے میں آپ نے سمجھا کہ کل عدد سے 24 مائنس کرنے ہیں، کل عدد سے 24 مائنس کرنے ہیں، جو پیچھے ہمارے پاس عدد بچتے ہیں 3931۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے سیکھا 3931 کو 3 کے اوپر تقسیم کیا، 3 کے اوپر تقسیم کیا، 1310 آ گیا۔ ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے، اگر 1310 آ گیا، کچھ پوائنٹ یا 1 2 بچ جاتا ہے تو اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ تقسیم کتنے پہ ہو رہا ہے۔ اگر 3 پہ ہو رہا ہے تو گڈ ہو گیا، آپ کا کام ختم ہو گیا، بس یہی تک آپ کا کام تھا جو آپ نے کر لیا۔ یہاں پہ جو نقوش ہے 9 خانے بنائیں گے،
جہاں پہ آتشی بادی آبی لکھا ہوگا وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، چاروں سائڈوں پہ بڑے فرشتوں کے نام لکھیں گے، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل نام ہو گئے۔ اب ہم نے اس کے بیچ میں خانے لکھنا شروع کرنا ہے، نقوش بنانا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کون سا عدد بچا؟ 1310، اور 1310 کو ہم نے آبی طریقے سے یہاں پہ پر کرنے کی ترتیب بتا جا رہی ہے، کیونکہ کاف پہلا لفظ ہے تو کاف پہلا لفظ آبی ہے، تو ہم یہاں پہ آپ کو آبی چال سے سکھا رہے ہیں۔ تینوں چالیں آپ کے ساتھ موجود ہیں، چاروں چالیں، جو بھی جس چال کا نقش ہے وہ اسی طریقے سے پر کرے گا۔ اب پر کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز سمجھداری سے مظاہرہ کرنا ہوگا، 9 کھانے ہیں، یہ 9 ہی فنگر ہیں، عدد ہیں، آپ نے 9 کے 9 الگ سے لکھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹا لکھ لیں، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا۔ یہاں پہ جیسے آپ بچپن میں تھے تو جمپنگ والی وہ کھیلتے تھے پتھروں کے ساتھ، یہاں پہ آپ نے وہ اسٹیپ کرنے ہیں کچھ۔ یہ مثالیں اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ آپ احباب کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے۔ اب یہاں پہ 310 ہے، دائیں جانب درمیان میں خانے لکھا ہوا ہے۔ اب جہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے 311 کہاں ہے، اس کے اوپر والا عدد دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، 11 نہیں ہے 12 ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح 13 نہیں ہے 14 ہیں۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر طرف اٹھنا ہے ہم نے۔ جب 6 اور 7 والے خانے میں جائیں گے وہاں پہ 2 لفظ مس ہوں گے، ہم نے اپنا نقوش 9 تک پورا کر لینا ہے۔ جب نقوش پورا ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس آگے خوشبو لگائیں، پیچھے اپنا نام، والدہ کا نام لکھ کے سراندے کے اندر رکھ لیں۔ یہاں تک آپ کا کام بالکل کلیئر ہو گیا۔ 3 اسٹیپ ہو گیا آپ کے۔ میرے خیال میں جو ہندکو عامل میں سمجھایا جاتا ہے، شاید ہی کوئی احباب اس طریقے سے آپ کو سمجھا رہا ہو۔ کوئی احباب یہ نہیں چاہتا ہے، عامل احباب یا کوئی ایسے احباب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ یہ نقوش سیکھیں۔ کیوں؟ جب آپ سیکھ جائیں گے تو بہت سارے مسائل ان کے لیے کریٹ ہوں گے جو کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہوں، مسئلے مسائل بنے۔ اس لیے ہندکو عامل میں آپ کو وضاحت کے ساتھ نقوش سمجھا دیے جاتے ہیں۔ ہر بندہ، اگر کوئی احباب ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو ہمارے ساتھ ویڈیو دیکھتا ہے، تو کم از کم 3 سے 4-5 مہینے میں وہ بندہ ایک اچھا عامل بن جائے گا۔ پہلی بات ہے، ہمارے ساتھ جتنے ٹچ احباب ہیں وہ تو کم از کم 20 دن کے بعد ان کو نقوش لکھنے کی ترتیب آ گئی ہے۔ آیا کہ ایک بندہ 10 سال 20 سال لگاتا ہے، اس کو نقوش لکھنے کی ترتیب نہیں آئی ہے۔ آج ایک شخص ایسے بزرگ تھے جو کہ عامل تھے، جن کی 50 سال سے زیادہ ہے، ان کو نقوش لکھنے نہیں آ رہے تھے۔ جہاں بھی پیر صاحب کے پاس یا عامل حضرات کے پاس جو وہ جلانے والے نقوش دے دیتے ہیں، بندے خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہر احباب کے جلانے والے نقوش نہیں ہوتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہمارے 3 کام ہو گئے۔ پہلے سٹیپ میں نام دیکھ لیا، دوسرے سٹیپ میں نقوش اپنے دیکھ لیا لکھنے، تیسرے سٹیپ میں ہم نے لکھنا سیکھ لیا، نقوش کہ بناتے نقوش کہتے ہیں، چوتھے سٹیپ میں ہم نے اس کو بنا کے خوشبو لگا کے نام لکھ کے سرانے کے اندر رکھ دیا۔ یہاں تک ہمارا سٹیپ مکمل ہو گیا۔ اب آتا ہے آخری سٹیپ، جہاں پہ ہم نے اس آیت مبارکہ کو 22 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے وضو بنا کے بستر پہ جا کے 22 دفعہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کی ترتیب یہ ہوگی، 24 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 22 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو نقوش آپ سراندے کے اندر ہے اسے پکڑ کے اس پہ دم کر کے جنات کی حاضری کی نیت سے اس کے اندر رکھ دیں۔ بس یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا۔ یہ عمل انشاءاللہ جو بندہ کہتا ہے میں نے آج تک زندگی میں جنات نہیں دیکھی ہیں، پہلی بات ہے پہلے دن ہی مشاہدات ہو جائیں گے، پہلے دن ہی انشاءاللہ مشاہدات، نہیں تو 3 دن کے اندر انشاءاللہ رب کو مشاہدات ہو نہیں ہونے۔ اب مشاہدات میں کیا چیز آتی ہے؟ کیونکہ آپ آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، نقوش آپ کے پاس ہے، خوشبو آپ نے لگا دی ہے، پڑھائی آپ کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے جنات نے تو آنا ہی آنا ہے یہاں پہ۔ جب وہ آتی ہیں، اب آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھنا ہے، یار ہوتے کیسی ہیں، کیا ہے۔ وہ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن میں آپ کو دکھا جائیں گے تو ہماری یہ شکل ہے، یہ ہمیں دیکھ لو۔ آپ کو یہ احباب کہتے ہیں متواتر اس چیز کا چلہ کیا جائے، جو شخص اس کو نظر آ گیا جنات متواتر چلہ کشی کرنا چاہتا ہے، اس احباب کے لیے یہ ہے 21 دن تک ہر روز یہی عمل پڑے گا، 20 مرتبہ پڑھ کے آیت مرکز ہو جائے گا، بس یہ اس کا کام ہے۔ 21 دن کے اندر یہ حاضری ہو جاتی ہے انشاءاللہ رب کے حکم سے۔ یہاں پہ پھر وہی بات جو آپ احباب کے ذہن میں چل رہی ہے، نہ ہوئی تو کیا ہوگا۔ جو احباب یہ سوچتا ہے وہ کبھی بھی کسی چلہ کشی میں یا وظائف میں نہ پڑے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب یہ عمل دیکھتی ہیں تو انشاءاللہ کیا دیا کریں کہ انشاءاللہ یہ پڑھوں گا اور کامیابی ہوگی، پھر انشاءاللہ کامیابی ہوتی ہے۔ آج کا عمل ہندکو عامل میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، کیونکہ یہ 1 رات کا عمل، 2 رات کا، 3 رات کا عمل، جنات کو دیکھنے کا عمل، ان سے گفتگو کرنے کا عمل، اور 21 دن میں جنات کی حاضری کا عمل سورۃ جن کی آیت مبارکہ سے۔ جیسے ہی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے، آپ کو آخر میں
تلاوت سماعت فرمائیں گے اسی دو آیت مبارکہ کی، اور آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ ہندکو عامل میں یہاں تک آپ کو سمجھانا ہمارا کام تھا، پھر بھی کسی بہن میں کوئی بات نہیں سمجھ آتی ہے، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، وہاں آ کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، جس کو جو بھی پوچھنا ہے وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ رب کے حکم سے۔ ہندکو عامل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن سے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ پھر بھی کسی اب آپ پوچھنا ہے وہ یوٹیوب کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، مگر بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم بتا دیں کہ یہ مسائل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم یہ عمل شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔ تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا